جس ملک میں لوگوں کو یہ بتانا پڑے کہ یہاں پر پیشاب کرنا منع ہے، اس ملک میں لوگ قرآن پڑھ کر کیسے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، کیسے بھائی بہنوں کا حق نہیں کھا سکتے، کیسے ناپ تول میں کمی نہیں ہو سکتی، اور کیسے دودھ میں ملاوٹ کرنے سے لوگ باز آ سکتے ہیں، جہاں دودھ دینے کے لیے لوگوں کے گھر گھر میں جانا پڑے اور شراب لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہونا پڑے، جہاں اللہ کے نور میں پانی ملایا جائے اور وہاں شراب کو خود پانی میں ملا کر پیا جائے، وہاں آپ کون سے اللہ کی اور اس کے دین کی باتیں کر سکتے ہیں؟ سمجھ آیا؟ نہیں نا، نہ دین ملا نہ دنیا۔ جان شوقی، ایک بات پورے ایمانداری سے بتانا، تم ہمیشہ پاکستان اور مسلمانوں پہ ہی تنقید کرتے ہو کہ ادھر بہت برائیاں ہیں، بہت ادھر جناب معاملات ہیں، ان کے خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور پھر آجا کہتے ہو کہ یہ سارے اللہ کی کتاب کو ماننے والے ہیں۔ تو کتاب بھئی ہماری کتاب ان برائیوں کو کرنے کا حکم نہیں دیتی، بلکہ ان برائیوں سے روکتی ہے اور اس پہ سزائیں مقرر ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے تم جانتے ہو کہ ہمارے ملک کے اوپر جو لوگ قابض ہیں وہ یہود و نصارہ کے بٹھائے ہوئے لوگ ہیں، اور ہمارے حکومت کے ہر فیصلے جو ہیں، بلکہ یہاں ایک ماچس کی ڈبی کی بھی قیمت مقرر کرنی ہو تو وہ وہاں سے یہود و نصارہ یورپ کے ہی حکم سے ہوتی ہے۔ تو اس حالات میں پھر مسلمانوں کو پاکستان کو کیوں ذمہ دار ٹھہراتے ہو؟ اور پھر دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے، یہ بتاؤ کہ یورپ کے اندر کیا برائی بالکل نہیں ہوتی؟ یورپ والے کچھ بھی نہیں کرتے؟ جاؤ جا کر ان کے تھانوں کے اندر اور ان کے جناب ریکارڈ چیک کرو، جتنی اخلاقیات کے وہ گرے ہوئے لوگ ہیں کوئی دنیا کے اندر ہے ہی نہیں، جنہیں کسی چیز کی بھی کوئی حد بندی ہے ہی نہیں ہے۔ چند اگر انہوں نے قانون اپنی سائشوں کے لیے ایسے بنائے ہیں تو اس پہ آپ لوگ جناب انہیں تانے دیتے ہیں۔ جا کر دیکھیں وہاں چھوٹی بچیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، وہاں پر اخلاقیات کے ایسے معاملات ہیں، وہ ماں باپ جو انسان کو بچپن میں بڑی مشکل سے بڑی محنت سے پالتے ہیں، ان ماں باپ کو جب ان کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تو انہیں جا کر اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں۔ ان کے بیڈ روموں کے اندر کتے تو ان کے ساتھ سو سکتے ہیں، کتے تو ان کے بیڈوں میں بیٹھ سکتے ہیں، اور کتوں کے لیے تو اعلیٰ سے اعلیٰ خوراک اور ادویات کا انتظام کرتے ہیں، لیکن وہ جن کی وجہ سے وہ دنیا میں آئے ہیں، وہ جن کے ماں باپ ہیں، ان کے لیے ان کے پاس نہ وقت ہے نہ ان کے لیے وسائل ہیں، انہیں اٹھا کر وہ اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں۔ اور زنا کے کتنے کیس ان کے ہوتے ہیں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کا ریکارڈ اٹھا کر چیک کر لیں۔ اور دوسرا، آپ ہمیشہ تانا دیتے ہیں یہ مذہبی لوگوں کو، تو جا کر ذرا ان کے گرجا گھروں کی، ان کے کلیسیوں کی جا حالت دیکھیں، وہاں پر وہ ان کے پادری اور ان کے جو راہب ہیں وہ کیا کیا گل کھلاتے ہیں، یہ آپ نیٹ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو سارا پتہ چل جائے گا۔ یہ تانا صرف ہمیں پاکستان میں اور مسلمانوں کو کیوں دیتے ہو تم؟ یہ برائیاں تو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، اور ابھی تازہ برائی وہ جو ایپسٹین فائلز ہوئی ہے، اس طرح کا گناہ تو دور جہالیت میں بھی کسی نے نہیں کیا، اس طرح کی بربریت اور اس طرح کی گری ہوئی حرکتیں تو کسی نے دور جہالیت میں بھی نہیں کی، جب انسان کو کپڑے پہننے کا بھی شوق نہیں تھا۔ آج تو انسان سمجھتا ہے کہ میں بس شوق کی بلندی پر پہنچ گیا ہوں، اور وہاں جو گل کھلائے گئے وہ بچیوں کو زندہ درگور ضرور کرتے ہیں دور جہالیت کے اندر، لیکن اس طرح ان کے ٹکڑے کر کر انہیں چھوٹی عمر کے اندر انہیں حاملہ کر کے ان کے بچوں کو لے کر بتوں کے سامنے بلی دینا، اور ان بچیوں کے جناب ان کے ساتھ زبردستی ایسی معاملت کر کے ان بچوں کو کاٹ کر اس کا گوشت جو ہے نا وہ خود بھی کھانا، اور مختلف جو ہے پیزا سینٹروں پر مختلف جو ہے ممالک میں جا کر لوگوں کو کھلانا، یہ تو دور جہالیت میں بھی نہیں ہوا۔ تم ان کی مثالیں ہمیں دیتے ہو، ان کے ساتھ ہمارا موازنہ کرتے ہو۔ ہم چلو دودھ میں پانی ملا لیتے ہیں، ہم چلو چھوٹے موٹے گناہ کر لیتے ہیں، ہمارے پاس یہ اخلاقیات کے معاملات، وہ بھی ہماری اس پاکستان کے اندر اسلامی حکومت نہ ہونے میں سے، ہاں اگر اسلامی حکومت ہو اور پھر یہ اصلا معاملہ بنے تو پھر تم اعتراض کرو، پھر ہم کہیں ٹھیک ہے۔ یہاں تو سارے کے سارے بے دین مسلط ہیں اور جان بوجھ کر کیے جاتے ہیں، تو یہ تانے آپ کے بنتے نہیں ہیں۔ الحمدللہ جب اسلامی معاشرہ ہوگا اور جب اسلام کا قانون آئے گا، یا دور خلفائے راشدین کا دور دیکھو، وہاں کتنی اللہ پاک کی کرم نوازی، اور آج تک مثال یورپ والے اس قانون کو فالو کر رہے ہیں۔ یورپ والے آج اکثر یورپ کے اندر عمر لا چل رہا ہے، لیکن تمہارے اندر اتنا حسد اور بغض ہے، تمہیں اتنی نفرت ہے اسلام سے اور مسلمانوں سے کہ تمہیں ہر وقت ان کی برائیاں نظر آتی ہیں۔ بھائی اخلاقی طور پر ہمارے اندر کمیاں ضرور ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم نے کب کہا ہے کہ ہم بہت بڑے جناب نیک متقی پرہیزگار ہیں؟ ہمارے اندر اخلاقیات کی کمی ہے، لیکن الحمدللہ یہاں ابھی تک چھوٹے طبقے کے اندر آؤٹ لوٹس کا تصور نہیں ہے، یہاں ابھی بھی ماں باپ کو سنبھالا جاتا ہے، ان کی قدر کی جاتی ہے، یہاں بچیوں کے ساتھ ایسے معاملات نہیں کیے جاتے۔ اور